وفاقی حکومت نے دارالحکومت کا جو ریڈ زون ہے اس ریڈ زون کو مزید ریڈ کر دیا ہے۔ 35 الیکشن، ہاں اب یہ نئی بات تھی، دس از واٹ آئی لائک۔ انہوں نے کہا 35 الیکشن ہوئے پچھلے 6 مہینوں میں، پیچھے سے فواد چودھری نے تصحیح کرائی 37 الیکشن ہوئے ہیں۔ نواز شریف تم بھی سن لو اور تمہارے سہولت کار بھی سن لو، ہینڈلرز بھی سن لو، سب سن لو، 8 سے 9 دن اسلام آباد پہنچنے میں لگیں گے۔ کل آپ کو بتایا تھا، آپ جاتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کا گریبان پکڑ لے، تیری ایسی تیسی پہ کاٹے، آپ کو تھوڑا برا لگے گا۔ نیوٹرل نہیں رہ سکتا چوکیدار، شاید آپ کو لاشوں کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بغیر کام چل نہیں رہا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے آج 3 جگہوں کے اوپر خطاب کیا اور آخری خطاب جو تھا وہ کالے چشمے پہن کر تھا۔ کالے چشمے پہننے کی بھی ویسے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ وہ کیوں پہنتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس خطاب کے اندر جو ہے انہوں نے جہاں جہاں للکارا ہے کچھ اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اچھا، میں ایک آپ کو بتا دوں کہ میں اپنے اگلے ویلاگ کے اندر ایک بڑی ایکسکلوسیو خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ایک اینکر پرسن کے بارے میں جس کے وارنٹ گرفتاری آج جاری ہو گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ کہیں پہ بھی نہیں آ رہا، مین اسٹریم میڈیا پہ کہیں پہ ان کا نام نہیں آ رہا، بہت بڑا نام ہے پاکستان کا۔ نام کیا ہے یہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، تو اگلا ویلاگ دیکھنا مت بھولیے گا، یہ میں آپ کو بھی سے بتا دوں۔ لیکن پہلے ذرا عمران خان صاحب کے اوپر ذرا فوکس کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ کہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک انفارمیشن آپ کو ذرا اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں بتا دیں۔ اسحاق ڈار صاحب آج خود تشریف لے کر آئے جاہو جلال کے ساتھ۔ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اور میں نے اسحاق ڈار صاحب کو دیکھا، میں نے کہا اسحاق ڈار صاحب آ گئے ہیں، پٹرول کی ٹینکیاں بھروانے کا ٹائم آ گیا ہے، ابھی یہ اناؤنس کریں گے کہ جناب پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں۔ لیکن ڈار صاحب نے خود ہی آ کے انہوں نے کہا کہ جی اگلے 15 دن بھی جو ہے وہ پٹرول کی قیمتیں ویسی کی ویسی رہیں گی۔ تو مطلب یہ اعلان تو آپ کسی سے بھی کروا سکتے تھے ڈار صاحب۔ میں نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو میں نے تو خوشیاں، میں نے کہا لو اب وہ آئی، اب وہ جو قیمتیں کم ہوگی نا جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ تو ڈار صاحب نے اناؤنس کیا جناب پٹرول کی قیمتیں برقرار رہیں گی اگلے 15 دن۔ دوسری خبر انہوں نے یہ دی کہ جناب جو انکم ٹیکس جو ریٹرنز فائل کرنی ہوتی ہیں اس میں پہلی 1 مہینے کی توسیع کر دی گئی تھی۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جی سیلاب بھی چونکہ آیا ہوا تھا ملک کے اندر اور اس کی وجہ سے ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 1 مہینہ اس کو اور ایکسٹینڈ کر دیا۔ اچھا، یہ نارملی میں آپ کو جو اصل وجہ ہے نا یہ ایکسٹینڈ کرنے کی، میں آپ کو اصل وجہ بتا دیتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ٹارگٹس نہیں میٹ ہو رہے ہوتے اور ان کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کرتے کرتے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بھی نا ایک دفعہ یہ دسمبر جنوری تک لے کر گئے تھے کہ یہ ایکسٹینڈ کرتے رہے۔ تو ابھی بھی اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ مطلب 30 نومبر تک کی کہانی جو ہے وہ چلی گئی ہے، 1 مہینہ جو ہے وہ اور آگے چلا گیا۔ آئیں جی ذرا جلدی اچھا ایک اور خبر بلکہ آپ کو بتا دوں کہ سردار ایاز صادق کو جو ہے وزیر قانون بنا دیا گیا ہے۔ سردار ایاز صادق صاحب نے جب وہ جو 20 ضمنی الیکشنز ہوئے تھے نا جس میں مسلم لیگ نون 15 سیٹیں ہار گئی تھیں، تو اس وقت انہوں نے استعفیٰ دیا تھا کابینہ سے کیونکہ وہ کیمپیننگ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اب ان کو جو ہے وہ قلمدان دے دیا گیا ہے، وزیر قانون کے طور پہ جو ہے وہ اب کام کریں گے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہاں سے استعفیٰ دیا تھا اور استعفیٰ دینے کی ریزن یہ تھی کہ ججز کی تعیناتی کے حوالے سے جو ہے انہوں نے ایک بڑا بڑا یو ٹرن مارا تھا اور ظاہری بات ہے وہ حکومت کے کہنے کے اوپر ہی مارا تھا۔ تو جو قانونی وکلا برادری تھی ان کی جانب سے بڑا پریشر تھا ان کے اوپر، تو انہوں نے پھر استعفیٰ دینا جو ہے وہ بہتر سمجھا۔ تو اب یہ قلمدان جو ہے وہ ایاز صادق صاحب کو دے دیا گیا ہے۔ اب آ جائیں جی دیگر خبروں کی طرف۔ دیگر خبروں میں ایک تو یہ ہے کہ جناب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس سلسلے میں شیخ رشید صاحب کے خلاف اٹک میں درج مقدمے کی درخواست اخراج پر سماعت ہوئی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں۔ عدالت نے کیس کے تفتیشی افسر راجہ فیاض پر بڑا برہمی کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ مقدمے میں نامزد باقی ملزمان کدھر ہیں، ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوئے۔ تو اس پہ شیخ رشید صاحب کے وکیل نے کہا کہ جی وزیر اعظم نے سعودی عرب جا کر واقعے میں ملوث افراد کو رہا کرا دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کے کیس سے کیا تعلق ہے، شہباز شریف کون ہوتے ہیں جو واقعے میں ملوث افراد کو رہا کروائیں۔ عدالت نے کہا کہ جی سیاستدان اپنی گندگی کو اس واقعے سے دور رکھیں۔ اب یہ ڈیفینیٹلی وہ کالے چشمے والے جو ہمارے لیڈر ہیں یہ ان کے لیے تھا کہ اپنی گندگی کو اس واقعے سے دور رکھیں، سیاستدانوں کو اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے۔ بھارتی چینلز آپ نے دیکھے ہیں وہ کیسا گند اچھال رہے ہیں، اور یہ تو میرے خیال میں پورے پاکستان نے دیکھ لیا کہ پچھلے 3-4 دن سے کیا ہو رہا ہے انڈین میڈیا کے اوپر۔ اس پہ بینچ نے مزید تفتیشی افسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ قرآن پڑھ لیں جس میں واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز نیچی رکھو۔
آپ کو 4 دن کی مہلت دیتے ہیں، افسوسناک واقعے کی ویڈیو میں نظر آنے والے ملزمان کو گرفتار کریں. اور اس کے بعد یہ سماعت جو ہے وہ 4 نومبر تک ملتوی کر دی گئی. تو ایک تو جناب یہ تھی اپڈیٹ. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا جو لانگ مارچ ہے اسلام آباد میں جو ہونا ہے، اس میں وفاقی حکومت نے دارالحکومت کا جو ریڈ زون ہے اس ریڈ زون کو مزید ریڈ کر دیا ہے. وہ جس طرح وہ آپ نے سنا ہوگا نا، وہ لال ہے، تو وہ لال ہے جو ہے وہ اور بھی زیادہ لال ہو گیا. اسلام آباد تقریباً آدھا ہی اسلام آباد اب لال ہو گیا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں آپ پارا بھی آ گیا. آپ پارا بھی جو ہے وہ لال ہو گیا، ریڈ زون میں آ گیا. اس میں فیصل ایونیو، مارغرہ روڈ، بری امام اور 5th ایونیو بھی ریڈ زون کے اب حصہ جو ہے وہ قرار دے دیے گئے ہیں. اور علاقوں میں دفعہ 144 نافذ رہے گی اور توسیع شدہ علاقے میں کسی بھی ریلی، جلسہ یا اجتماع کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ لاسٹ ٹائم عمران خان صاحب جب 2014 میں آئے تھے نا، تو یہ جو آپ پارا روڈ ہے اسی کے اوپر انہوں نے لاسٹ ٹائم سب سے پہلے آ کے یہاں پہ دھرنا دیا تھا. اور یہ ریڈ زون سے باہر تھا یہ ایریا، تو یہاں دھرنا دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے ریڈ زون بھی بریک کر دیا تھا اور یہ اندر چلے گئے تھے. تو اب ریڈ زون ہی جو ہے کافی بڑا ہو گیا. لیکن اگر عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے تو پاویں تسی ریڈ کرو، پاویں تسی یلو کرو، تو پاویں تسی گرین کرو. عمران خان صاحب کو ان ریڈ روٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کو تب تک جو ہے سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ ملا ہی نہ ہو. لاسٹ ٹائم بھی نہیں ملا تھا نا ان کو، تو ہو سکتا ہے ابھی تک نہ ملا ہو. تو وہ جا سکتے ہیں، پھر جا کے اس کے بعد اگر سپریم کورٹ بلا لے ان کو تو پھر شاید ان کو بتا دے کہ بھائی جان آپ کو منع کیا تھا، آپ نے یہاں نہیں آنا تھا. اچھا، اس کے علاوہ جناب امن و امان کی جو بات ہو رہی ہے، تو خیبر پختونخوا کے وزیر ہائر ایجوکیشن کامران بنگش صاحب نے فرمایا ہے جناب، لانگ مارچ میں لائسنس یافتہ اسلحہ لے جانے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. انہوں نے اب کلیئر کٹ کہہ دیا بھائی جان اسلحہ ہم لے کے جائیں گے. اور انہوں نے کہا اپنے تحفظ کے لیے ہم یہ لائسنس یافتہ جو ہے وہ اسلحہ لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے ایک MP کو دن دہاڑے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان کا کہنا تھا کہ MP کے بھائی اور خاندان والوں کو شہید کیا گیا. وہ لوگ جن کو خطرہ ہے وہ اپنے ساتھ لائسنس یافتہ اسلحہ لے کر جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پاس کم سیکیورٹی رکھتے ہیں، خان صاحب کی سیکیورٹی بھی کوئی نہیں ہوتی ماں صدقے. اب بات یہ ہے کہ یہ خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے نا، اگر میں آپ کو پولیس کا پروٹوکول دکھاؤں جس میں ایکچولی خان صاحب آج کل لاہور سے ادھر تک پہنچتے ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے. مطلب آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کو لگے گا کہ ملک کا وزیر اعظم آ رہا ہے. ویسے تو یہ ویسے بھی ان کو پی ایم صاحب کہتے ہیں نا. وہ مونس علائی صاحب نے بھی آج سے 1-2 دن پہلے، بلکہ میرے خیال میں شاید کل ٹویٹ کیا ہوا تھا. ہاں، وہ جو خاتون صحافی تھی نا صدف، ان کے بارے میں جب ٹویٹ ہوا کہ جی اتنے پیسے جو ہیں ان کے لیے اناؤنس کیے گئے ہیں، تو انہوں نے آگے سے مونس علائی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جناب پی ایم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ پتہ نہیں مونس علائی صاحب بھول گئے ہیں کہ جناب اے وزیر اعظم نہیں رہے جناب، تاڈے ادھے خاندان نے انہوں نے سپورٹ کر کے ہٹاتا ہے، تسی بھول گئے ہو اے گل. تو بہرحال وہ پتہ نہیں ہے، وہ کبھی کبھار نا وہ نام ہی پڑ جاتا ہے آپ کا. گلی محلوں کے اندر آپ جائیں نا، کبھی کبھار ان کا نام ہی پڑ جاتا ہے. اس نے جو پروفیشن رکھا ہوتا ہے نا اس کا نام ہی پڑ جاتا ہے. ڈینٹر کا نام ڈینٹر ہی پہنتے ہوئے ڈینٹر ہوئے، وہ ڈینٹر ہی پڑ جاتا ہے. تو وہ عمران خان صاحب میرے خیال میں ایک دفعہ پی ایم لگے ہوں گے، نام ہی پی ایم رکھ دیا ہے، تیرا نام ہی ایس تو پی ایم ہے گا. ویسے بھی آپ کو یاد ہوگا بنی گالا کے اندر وہ اکثر PTI اور وہ پاکستان کے جھنڈے لگا کے جو ہے میڈیا سے خطاب، قوم سے خطاب، کہتے قوم سے خطاب کریں گے. تو خیر اینی وے آگے چلیں. اس کے بعد جناب شیخ رشید صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے فرمایا جی ہم کسی فوج سے ٹکرانا نہیں چاہتے، میں کئی برس سے جھوٹ نہیں بول رہا، اسٹیبلشمنٹ نے مجھے کوئی دھمکی نہیں دی ہے. تو شیخ صاحب نے جناب کلیئر کٹ ایک تو بتا دیا کہ ان کو کم از کم کوئی دھمکی نہیں آئی ہے. انہوں نے کہا کسی کا باپ بھی لال حویلی خالی نہیں کرا سکتا، لال حویلی انقلابی ہیڈ کوارٹر ہے. انقلابی ہیڈ کوارٹر جو ہے نا اس پہ قبضے کا کیس چل رہا ہے. یہ میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں، یہ جس لال حویلی کو انقلابی ہیڈ کوارٹر کہہ رہے ہیں نا، اس پہ فی الحال قبضے کا کیس چل رہا ہے کہ اس پہ قبضہ ہوا ہے. تو دوسرا انہوں نے کہا معلوم نہیں بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں، بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے تو اچھی بات ہے. اب آ جائیں جناب عمران خان صاحب کے خطابات کے اوپر. عمران خان صاحب نے نا آج ایک گیئر اوپر کیا ہے، ایک گیئر بڑھا دیا. انہوں نے کہا لوگوں نے راستے میں بہت پیار دیا، دیر سے پہنچنے پر معذرت کا ہوں. تسی گھروں لیٹ نکلو گے تو یہی ہونا. انہوں نے کہا یہ سیاست نہیں، ملک کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے جہاد ہے. وہی اسلامک ٹچ. بگوڑا نواز شریف سزا یافتہ ہے. نواز شریف نے لندن میں سب سے مہنگے علاقے میں مریم نواز کے نام پر فلیٹ خریدے. افسوس ملک کی بدقسمتی، جج نے بری کر دیا. فلیٹ ثابت کرو. ثابت کیا کرتے؟ نواز شریف اور ان کے بچوں نے خود تسلیم کیا. امپورٹڈ حکمرانوں نے نیب میں اپنا بندہ بٹھا دیا جو کہتا ہے فلیٹ ان کے نام ثابت نہیں کر سکا.
ملک کے سب سے بڑے مافیاز کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. مشرف نے پہلے نواز شریف زرداری کو نکالا, پھر اپنی کرسی بچانے کے لیے انہیں NRO دیا. اچھا ویسے خان صاحب میں آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں. خان صاحب آپ یہ 3-4 تقریریں ریکارڈ کیوں نہیں کرا لیتے؟ آپ 3-4 مطلب یہ فون لے کے نا اسی کے اندر ریکارڈ کرا لیں اور سامنے کھڑے ہو کے نا صرف اس کو پلے کر دیا کریں, کیونکہ باتیں تو آپ نے وہی کرنی ہے. آپ نے ہر 4-5 کلومیٹر کے بعد جب کھڑے ہونا ہے, باتیں تو ایگزیکٹلی آپ نے وہی کرنی, کوئی نئی بات تو ہے نہیں اس کے اندر. میرا خیال میں عمران خان صاحب میرے ایک اندازے کے مطابق اگر 40 جملے بولتے ہیں نا ایک تقریر کے اندر, تو اس میں سے 3 نئے ہوتے ہیں, 37 جملے وہی پرانے ہوتے ہیں. تو 37 جملے آپ ویسے ہی ریکارڈ کروا دیں, ہر تقریر میں بولنے تو آپ نے وہی ہیں. اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ جی 35 الیکشن, ہاں اب یہ نئی بات تھی, دس از واٹ آئی لائک, نئی باتیں آئیں نا, نئی چیز آنی چاہیے. انہوں نے کہا 35 الیکشن ہوئے پچھلے 6 مہینوں میں, پیچھے سے فواد چودھری نے تصحیح کرائی, 37 الیکشن ہوئے ہیں. خان صاحب نا پچھلے 2 دن سے نمبر بڑے غلط بول رہے ہیں, کل بھی انہوں نے کچھ نمبر جو ہے وہ غلط بول دیے تھے. تو چوئی صاحب نے کہا کہ 37 الیکشن ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہاں 37 ضمنی الیکشن ہوئے ہیں, جس میں جب سے ہماری حکومت کو اٹھایا ہے 29 تحریک انصاف نے جیتے ہیں. چوئی صاحب نے پھر آ کے نا کان کے اندر کچھ کہا, انہوں نے کہا 75% الیکشن ہم نے جیتے ہیں, ساری جماعتیں ایک طرف اور تحریک انصاف نے ان سب کو رہا ہے. یہ نئی انفارمیشن ہے اور صحیح انفارمیشن ہے, یہ بھی میں کہوں, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل اسی طرح ہی ہوا ہے, لیکن نئی انفارمیشن ہے. انہوں نے کہا 8 الیکشن جیتا ہوں میں, اور ایک ہی اسمبلی کے 12 الیکشن جیتا ہوں میں, کیونکہ ساری قوم نے چوروں مافیاز کو مسترد کر دیا ہے. نواز شریف سے جب منی ٹریل پوچھی جائے تو دم دبا کر بھاگ جاتا ہے, وہاں جا کر ڈیل کرتا ہے, جب ڈیل ہوتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے. اب وہ بھگوڑا باہر بیٹھ کر انتظار کر رہا ہے کہ پاکستان میں ماحول سازگار ہو, یہاں طاقتور حلقوں سے انڈرسٹینڈنگ ہو کے وہ پھر سے واپس آ جائے. نواز شریف تم بھی سن لو اور تمہارے سہولت کار بھی سن لو, سب سن لو, ہینڈلرز بھی سن لو. یہ پاکستانی قوم ہے, گائے بھینسیں نہیں ہیں. یہ پاکستانی قوم ہے, گائے بھینسوں کی طرح ڈنڈے مار کر ادھر ادھر نہیں کر سکتے. اگر زبردستی چوروں کی حمایت کرنے کا کہیں گے تو قوم آپ کے خلاف ہو جائے گی. اداروں کی عزت تب ہوتی ہے جب قوم اداروں کی عزت کرتی ہے. اچھا تسی تو بالکل بھی نہیں کر رہے آج کل. ادارے اپنے فیصلوں سے عزت کراتے ہیں, جج اپنی عزت کیسے کراتا ہے اپنے فیصلوں سے. اداروں کی مضبوطی تب ہوگی جب قوم پیچھے کھڑی ہوگی. ہم اسلام آباد پہنچنے 8 سے 9 دن اسلام آباد پہنچنے میں لگیں گے. کل آپ کو بتایا تھا, کل ہی کہا تھا آپ کو. یہ جس طریقے سے چل رہے ہیں نا, جان بوجھ کے سلو, بالکل سلو. وہ ایک گانا تھا ایکچولی اس کے اوپر, دھیرے دھیرے سے میری زندگی میں آنا. تو یہ دھیرے دھیرے سے جو ہے نا اسلام آباد جانا, یہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا ٹاٹے مارتا سمندر ہے, گاڑی نہیں جا رہی ہماری, ایسا کوئی چکر نہیں ہے, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. یہ چاہیں تو یہ مطلب وہ سناٹے دار سپیڈ سے جو ہے نا, زناٹے دار سپیڈ سے یہ پہنچ سکتے ہیں اسلام آباد, لیکن جان کے وہ پیچھے گلاں بھی تو کرنیاں نے نا, سمجھا کرو, مذاکرات بھی تو کرنے ہیں. تو انہوں نے کہا اسلام آباد پہنچنے میں ہمیں دیر لگ رہی ہے. یہ انہوں نے کہا جی بہت وہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ رش ہو گیا, لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ گئے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں. اچھا بلکہ میں نا اس کے اندر یہ آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہوں گا, یہ اسکرین کے اوپر دیکھیے گا. یہ نا وائس آف امریکہ والے ہیں. اچھا اب ہیں بھی وائس آف امریکہ والے, مطلب اسی تے پہلے ہی امریکی سازش کے پیچھے پے ہیں. ات کمبختوں نے کیا کیا, انہوں نے ڈرون بھیج دیا, اور ڈرون جو ہے نا وہ سطح سمندر سے اتنا اوپر چلا گیا کہ وہ PTI کے ڈرون سے بھی اوپر چلا گیا. یہ ڈرون کے بھی میں آپ کو, اچھا ڈرون, چلے میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ سمجھ لیں کہ یہ نا یہ لانگ مارچ جو ہے نا, یہ لانگ مارچ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ خان صاحب کا ٹرک چل رہا ہے. اب ایک ڈرون آ رہا ہے, یہ ڈرون آ کے اگر ادھر کھڑا ہوگا نا تو وہ کیا کیپچر کرے گا, وہ یہاں سے لے کے یہاں تک کا حصہ کیپچر کرے گا. آپ اس کو ذرا یوں کر کے اوپر لے جائیں, جب آپ اس ڈرون کو یوں کر کے اوپر لے کے جائیں گے نا تو وہ یہاں سے لے کے یہاں تک سب دکھا دے گا, اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو اس کی ہیڈ, اس کا ہیڈ اور اس کی ٹیل جو ہے, اور میں ہیڈ اور ٹیل, میں جلوس کے ہیڈ اور ٹیل کی اس کو کسی غلط چیز کے ساتھ تشبیہ مت دیجیے گا. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کسی بھی جلوس کی نا ہیڈ اور ٹیل ہوتی ہے کہ وہ کتنی کو بڑی ہے. تو امریکی وائس آف امریکہ کا وہ جو ڈرون تھا نا, وہ سطح سمندر سے بہت اوپر چلا گیا, اور اوپر سے جا کے اس نے شاٹ لے لیے. اب جب اوپر سے جا کے اس نے شاٹ لیے تو اگے بھی سڑک خالی تو پیچھے بھی سڑک خالی, سارا پتہ لگ گیا. اور وہ رپورٹ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دی ہے. اب کیا کریں, اس سے تو بالکل پتہ لگتا ہے کہ واقعی امریکہ نے عمران خان صاحب کی حکومت اٹھائی ہے, کیونکہ وائس آف امریکہ والے بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں.
اچھا جی، اس کے بعد عمران خان صاحب نے جناب گجرانوالہ میں خطاب کیا. انہوں نے کہا جب وزیر اعظم تھا تو سوٹ پہننے کے بجائے شلوار قمیض پہنتا تھا, مجھ میں کوئی احساس کمتری نہیں تھی. نال شاہ محمود قریشی کھڑے سن, دنیا جہان کا سوٹ انہوں نے پایا ہے, دنیا جہان کا سوٹ انہوں نے پہنا ہے. شوکت ترین سوٹ کیوں پہنتے تھے بھائی ہیں؟ اس کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ آپ کے منسٹری کے اندر کتنے لوگ تھے جو سوٹس پہنا کرتے تھے, اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ عمران وہ قائد اعظم سوٹ نہیں پہنتے تھے, قائد اعظم محمد علی جناب بڑے زبردست سوٹس پہنتے تھے. وہ ان چیزوں کا کیا تعلق ہے اس سے؟ یہ امریکہ کے غلام باہر جا کر بھیک مانگتے ہیں, یہ باہر جا کر ہمیں شرمندہ کرواتے ہیں. آپ تو گریبان پکڑ کے پیسے لیتے تھے نا وہاں پہ, آپ جاتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کا گریبان پکڑ لے, تیری ایسی تیسی پہ کاٹے ہیں. آپ کے اندر تو ایک خادم رضوی صاحب کی طرح کا وہ تھا نا جنون کے, میں دیکھو تو صحیح, تسی ساڈے پیسے دینے نے, ہم لینے نہیں آئے ہیں, تم نے دینے ہیں ہمارے پیسے. آپ وہاں پہ جا کے یہ کرتے تھے ہیں, صحیح بات. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا جی ڈاکوؤں کا سارا ٹبر بیرون ملک بیٹھا ہے, بھگوڑا واپس آنے کی تیاری کر رہا ہے. نواز شریف کو 3 سال سے دوائی نہیں مل رہی, وہ سمجھتا ہے کہ وہ طاقتور حلقوں سے ڈیل کرے گا. نواز شریف چوڑا ہو کر NRO لے گا پھر واپس آئے گا. نواز شریف میری قوم تمہارا انتظار کر رہی ہے. نواز شریف ایسا نہ ہو لانگ مارچ کو دے کر تمہارے پلیٹلیٹس کم ہو جائے. نواز شریف نے رپورٹ بھی جعلی بنا لی ہے. اچھا یہ جو ہے نا بنا لی تھیں, نواز شریف نے رپورٹ بھی جعلی بنوا لی تھیں. وہ 7 ڈاکٹر یاسمین راشد کھڑی ہوئی ہیں, 7 کھڑی ہوئی ہیں. وہ 10,000 دفعہ یہ کہہ چکی ہیں کہ بھائی ہم نے پوری طرح ٹھوک بجا کے چیک کر کے نواز شریف کو باہر بھیجا تھا. ہم نے 7 کھڑی ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ بھائی جان یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ, میں جھوٹ تو نہیں بول رہا. وہ پتہ نہیں کتنے بیانات ہوں گے, جا کے ڈھونڈ لیں, یوٹیوب کے اوپر ڈھونڈ لیں کتنے بیانات پڑے ہوئے, پھر بھی بولی جائیں گے. اس کے بعد آگے بھی بڑی انٹرسٹنگ بات آنے والی ہے, ٹھیک ہے. نواز شریف میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں, جو تمہیں طاقتور حلقہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے تمہیں NRO دیا ہے, پاکستان نے تمہیں NRO نہیں دیا ہے. NRO جنہوں نے دیا ہے ان سے پوچھو, ہم نے تمہیں NRO نہیں دیا. گجرانوالہ آپ نے مجھے ایک بات کا جواب دینا ہے. اچھا یہ جو کام سٹارٹ ہوا نا یہ والا, اب گجرانوالہ اب آپ نے مجھے ایک جواب دینا ہے. خان صاحب نا کوئی اپنی طرف سے جب بڑی بات کہنے لگتے ہیں نا, یا ان کو پتہ لگتا ہے, یہ میں نے دیکھ لیا, میں نے بڑا آبزرو کیا. یہ میں نے 27 مارچ کو جب انہوں نے وہ یوں کر کے مراسلہ ہلایا تھا نا, تو اس سے پہلے جب ان کا جہاز ٹیک آف کرنے لگتا ہے نا, تو وہ نا پہلے وہ پورا ماحول بناتے ہیں, بابا چپ کر جاؤ, اے بڑی وڈی گل کرنے لگا ان میں. تو خان صاحب نے یہاں پہ بھی یہی کام کیا کہ لو جی آن لگا جی, پھر تیار ہو جاؤ, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اگر آپ کے گھر کے اوپر ڈاکہ پڑ رہا ہو, آپ کے گھر کو چوکیدار, آپ کے گھر کو چور لوٹ رہے ہوں, اور آپ کا چوکیدار کہے کہ میں نیوٹرل ہوں, مجھے بتائیں وہ چوکیدار کو آپ کیا, اس چوکیدار کو آپ کیا کہیں گے؟ گھر کو لٹیرے کنگال کر رہے ہوں اور چوکیدار کہے کہ میں نیوٹرل ہوں. گجرانوالہ بتاؤ تو صحیح, آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو تھوڑا برا لگے گا. آپ چوکیدار کو کہیں گے تمہاری تنخواہ دے رہا ہوں میری حفاظت کرنے کے لیے, تو نیوٹرل نہیں رہ سکتا چوکیدار. کس کی طرف اشارہ تھا یہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ یہ ظاہری بات ہے فوج کی طرف اشارہ تھا. دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ نا. مجھے اگر آپ اس کو 1 منٹ کے لیے نا ذرا, یہ جو بھی سیاسی دنگل لگا ہوا ہے اس کو ذرا 1 منٹ کے لیے اٹھا کے ذرا ہٹائیے. ایک ایسی ماں جس کا جوان بیٹا فوج میں ہوتا اور وہ شہید ہو چکا ہو, وہ اس دنیا سے جا چکا ہو, اور اس کے بارے میں اس طرح کا کوئی شخص یہ بات کہے کہ تو چوکیدار تھا, کہ تو ایک چوکیدار تھا اور تجھے تو تنخواہ میں دیتا تھا اور تو نیوٹرل نہیں رہ سکتا. کیونکہ یہ جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا چوکیدار, بیسکلی آپ اس کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کو ڈیلیبریٹلی ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں کہ فوجی جو ہے نا ایک چوکیدار ہوتا ہے, اس نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوتا ہے اور وہ گیٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے. خان صاحب میں اس سے پہلے میں نے آج تک کبھی اس قسم کی بات نہیں کی, اب میں آپ کو کہنے لگا ہوں. میرا اپنا تعلق نا ایک فوجی گھرانے سے ہے,
ٹھیک ہے، میں لاکھ اختلاف کروں گا اپنے ادارے کے ساتھ، اور میں نے کیا بھی ہے اور کھل کے کیا ہے، لیکن کوئی مائی کا لال اگر ہمارے شہیدوں کی ڈس رسپیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا نا، تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا اسے، پھر میں بالکل نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ ایک پیدل فوجی سے لے کے جنرل تک آپ کو افراد سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ایڈیمز آپ یوز کر رہے ہیں نا، یہ پورے کے پورے ادارے کو جاتا ہے۔ آپ میں اتنا تپڑ ہے نا، آپ اگر اپنے آپ کو اتنا بڑا 30 مار خان سمجھتے ہیں تو نام لے کے اختلاف کریں، یہ مسٹر ایکس تو مسٹر وائی تو ڈرٹی ہیری، ان میں سے باہر نکلیں، چپ کر کے نام لیں۔ لیکن یہ والی جو حرکتیں ہیں نا، یہ والی حرکتیں، یہ آپ جب اس قسم کی تضحیق کرتے ہیں تو جو غازی ہیں ان غازیوں کی تو آپ تضحیق کر ہی رہے ہیں، ان شہداء کی بھی آپ تضحیق کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے۔ میں خود آپ کو منہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی بہت سے لاکھ اختلافات ہوں گے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس فوج کے ساتھ، اس کا جو کردار رہا ہے پچھلے 75 سال میں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن میں اس حد تک کبھی نہیں جاؤں گا کہ میں کہوں گا کہ یار یہ 5 کے 5 لاکھ ہمارے جو فوجی جوان ہیں نا، یہ چوکیدار ہیں۔ آپ ان کی تضحیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو لوگ بھی یہ باتیں سن رہے ہیں، وہ خاص طور پہ وہ گھرانے، اور میں کہوں گا یہ بات، یہ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ گھرانے، وہ فوجی گھرانے جو اڑ کے آ کے آپ کو سپورٹ کرتے رہے نا، اور خاص طور پہ ریٹائرڈ آفیسرز کی فیملیز جو آ کے آپ کو سپورٹ کرتی ہیں، سن لیں آج کس قسم کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں ان کے لیے۔ ان جوانوں کے بچے، چاہے وہ کرنلز ہوں، میجرز ہوں، بریگیڈیئرز ہوں، جنرلز ہوں، ان کے بچوں کے اندر بھی شاید آپ کی سپورٹ ہوگی۔ بٹ نیکسٹ ٹائم when your father wears a uniform with all those medals over here, just remember this thing کہ عمران خان ان کو ایک چوکیدار سمجھتا ہے۔ ان کی ڈیکیڈز کی جو بھی سروس ہے، انہوں نے پاکستان کے کن کن فرنٹیئرز کے اوپر جا کے کام کیا ہوگا، کن کن بارڈرز کے اوپر اس ملک کی سیکیورٹی سنبھالی ہوگی، لیکن یہ شخص ان لوگوں کو ایک چوکیدار سمجھتا ہے۔ That's it۔ اور اس کا مقصد صرف ایک ہے، یہ چوکیدار بھی اب بنے ہیں، جا کے یہ چوکیدار اب بنے ہیں، یہ 2018 میں چوکیدار نہیں تھے، یہ 2013 میں چوکیدار نہیں تھے، یہ جب سپورٹ ملتی رہی تب یہ چوکیدار نہیں تھے۔ آج جب اس ادارے نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی کی تیسی تم تو چوکیدار ہو اور تمہیں تو تنخواہ ہم دیتے ہیں۔ یہ تضحیق کرنے والی بات ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک اور انٹرویو دیا بول نیوز کو، اس کے اندر بھی کچھ ایسی ہی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جتنی مرضی پریس کانفرنس کر لیں یہ ذلیل ہوں گے، جو بھی پریس کانفرنس کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ پرامن انقلاب لا رہا ہوں، اگر مارشل لاء لگانا ہے تو مجھے کیا ڈرا رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو پرامن انقلاب والی بات ہے نا، یہ کچھ اس طرح کی ہی بات انہوں نے ٹویٹ کے اوپر اندر بھی کہی۔ انہوں نے ٹویٹ کر کے بھی یہ کہا، The sea of people along our march on the GT road, for 6 months I have been witnessing a revolution taking over the country. Only question is, will it be a soft one through the ballot box or a destructive one through bloodshed? یہ کیا مطلب تھا اس بات کا کہ سیدھا آپ تڑی لگا رہے ہیں کہ وہ جو فیصل واڈا نے پھر جو بات کہی تھی کہ جنازے اٹھیں گے، خون بہے گا، اور اب اس سے، اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور کی جو آڈیو آئی ہے، اس کے بعد تو کوئی شک ہی نہیں رہ جاتا کہ بیسکلی آپ چاہتے ہیں کہ اس لانگ مارچ کے اندر کسی طرح خون بہے، کیونکہ شاید آپ کو لاشوں کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر کام چل نہیں رہا، اس کے بغیر مجمع لگ نہیں رہا، لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے، اور ہر مجبوری کے تحت آپ کو 10 15 20 کلومیٹر سفر کرتے پھر بھی آپ کو اسلام آباد پہنچنا پڑے گا۔ اب آپ کو پہنچنا پڑے گا، اصل وجہ یہ ہے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔